سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد انسان دنیا میں رہتا ہے، وقت گزرتا ہے اور پھر دنیا کے حادثات، دنیا کی ناصباتی، دنیا کی بے وفائی، لوگوں کا دنیا سے جانا، اپنے بڑے بڑے عزیزوں کا بچھڑ جانا، ایسے افسانوں جو دنیا میں انسان دیکھتا ہے تو بعض تو الحمدللہ سینسیبل کہہ سکتے ہیں آپ، یہ حساس رکھنے والے لوگ، یا اللہ کا فضل جن پہ ہو، دنیا کی حالت دیکھتے ہیں تو پھر ان کو دنیا سے کچھ نفرت سی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تغیرات دنیا ہے، زندگی میں انسان کے تغیر ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ کیفیات انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ بھائی یہ کیا زندگی ہے، کیا ہے زندگی کا مقصد، کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ خود سے ایسے کوشچن، اپنے سوالات ایسے کرتا ہے انسان، تو پھر ایک تشنگی، ایک خلا محسوس کرتا ہے انسان اپنی زندگی کے اندر کہ یار پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو پھر اس کو دل اچاٹ ہونا شروع ہوتا ہے، کام سے بھی دل اچاٹ ہونا شروع ہوتا ہے، دولت سے بھی کچھ نفرت سی ہو جاتی ہے، اتنے دنیاوی چیزوں سے اس کا کوئی رغبت ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ حالات دنیا کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، کہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دم بیماری آتی ہے، بیماری کے ساتھ ہی آدمی جو ہمارے سے چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ساری زندگی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے، اتنے عظیم عظیم رشتے جو انسان کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کیفیات کے مجموعہ جو انسان کے دل پہ اترتا ہے، حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ نہ سمجھتے بھی ہوئے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اپنا، اور ایک نئے سفر کی طرف ابتدا کرتا ہے۔ اور سفر کیا ہے؟ اپنے رب کو پانے کا سفر ہوتا ہے۔ وہ اس کے شعور میں یہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ ان راستوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ملنا ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملنا ہوتا ہے۔ اس قسم کا سفر جب انسان اختیار کرتا ہے، ایک تو
لاوبالی طور پہ سفر ہو جاتا ہے، انکانشیسلی جس کو آپ کہیں گے، اور ایک کانشیس کے ساتھ جن سوچ سمجھ کے آدمی پھر اس طرف چلتا ہے. تو جب یہ سفر کی طرف چلتا ہے تو مسافر ہوتا ہے، ہر سفر پہ چلنے والا، جیسے یہاں مسافر ہے. تو اس کو جو اللہ کی طرف چلتا ہے آدمی، اس کو مسافر نہیں کہتے. اس کو جو کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں، یا اس سفر کی وجہ سے یا اس سفر کے لیے جو اللہ کی طرف ہو، ایسے مسافر کو سالک کہتے ہیں. مسافر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ سالک ہوگا. فرق کیا ہوا کہ جو دنیا کے لیے چل رہا ہے، مطلب کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی گلاسکو جا رہا ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ مسافر ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جس کی منزل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ جائے اس طرف چلنے کے وہ اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا کہلانے لگتا ہے؟ وہ سالک کہتے ہیں اس کو. میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں، ہمیشہ ایسے کراتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر کچھ انوکھی سی باتیں ہوں گی، کوئی فقہی باتیں نہیں ہیں، کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے خاص مجموعہ ہیں ہم لوگ، اس لیے آپ آئے ہیں. آپ بھی اسی قسم کے لوگ ہیں، سالک ہیں، اسے میں کہہ سکتا ہوں. تو عام موضوعات سے ہٹ کر یہاں باتیں ہوں گی جو خراب تو واقف ہیں، جو کوئی حضرت نیا بیٹھا ہوا آدمی تو ڈائجسٹ کر لے گا انشاءاللہ. تو ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں. میرے بولنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک فیلڈ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس فیلڈ پہ ہم علم حاصل کریں. تو اسے مد نظر رکھا کرنے میری باتوں پر. تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی سالک ہوتا ہے، اس کا سفر مختلف ہوتا ہے. بجائے کسی دنیا کی منزل کی طرف وہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے سالک. اب جو سفر ہوتا ہے، جیسے ہم لندن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو سفر کہیں گے، چلنے والے کو مسافر کہیں گے، ایسے ہی نا. تو اس سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا ٹرم ہے؟ اس کو تو سالک کہا گیا. اس کو کہا جاتا ہے سلوک. یہ جو آدمی ہے سلوک پر چل رہا ہے، اس نے سلوک کا راستہ اختیار کیا ہے. یعنی سلوک جب کوئی بولے گا تو سمجھے یہ اللہ کے راستے میں سفر کر رہا ہے. اور چلنے والا کیا ہو گیا؟ سالک ہو گیا. دونوں سفر ہیں، یہ بھی سفر ہے، وہ بھی سفر ہے. اب جیسے یہ مسافر چلتا ہے، جیسے اس کی ڈیسٹینیشن ہوگی، دور ہوگی یا نزدیک ہوگی، تو اس کے مطابق وہ اپنا زیادہ راہ تیار کرتا ہے، اپنا سامان تیار کرتا ہے سفر. آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق سفر اپنا سامان تیار کریں گے. آپ لندن جا رہے ہیں تو اس کے مطابق کریں گے، اور نزدیک جا رہے ہیں تو اس کے مطابق کریں گے. ایسے ہوتا ہے نا. لیکن تو کچھ کرنا تو پڑتا ہے حساب، سامان تو کچھ لے جانا ہی پڑتا ہے ساتھ، اور کچھ نہیں تو ٹیبلٹس تو رکھنی پڑتی ہیں، بلڈ پریشر کی سب چیزوں کی. یہ تو بہت ضروری ہے آج کل. ہاں، نزلہ نہ ہو جائے، کھانسی نہ ہو جائے، انہیلر لے چلو، یار وہاں تو گلاس میں بہت ٹھنڈا ہوگا، یہ فلاں دوا لے لو، فلاں دوا لو. یہ تو ہے نا ضروری. تو یہ بھی زیادہ رہا ہو نا سفر کا. پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر مسافر جو ہے اس کو اپنے سفر کے لیے ضرورت پڑے گی کسی چیزوں کی. تو ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ساتھ ہے، زیادہ راہ ہے سفر کے لیے، سامان ہے، وہ معاونت ہوتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں اس کے سفر کے اندر. اس نے ایک فرسٹ کلاس وہ لیا، کیا کہتے ہیں جس کو ڈالتے ہیں، وہ ذہن سے نکل، جس میں پانی والی گرم چیزیں ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو ابھی آج ایک سا بات میں تو اس میں ڈالا، اس نے گرم چائے ڈالی اس کے اندر، تھرموس، اس کے اندر اس نے گرم چائے ڈالی یا کافی ڈالی، اور ساتھ میں بسکٹ پیک کر لیے. یا راستے میں کہیں رکیں گے تو کہیں گے ایک دم راستے میں رکنا پڑا، تو پھر بڑے آرام سے مسافر جو ٹیک لگائے گا اور کھولے گا اپنا تھرموس اور گرم گرم چائے نکال کے بڑا مزے سے سفر کام میں آیا نا کام اس کو، پھر فریش ہو جائے گا اور پھر ٹرائی شروع کر دے گا. تو اس قسم کے الٹے سیدھے سامان رکھنے پڑتے ہیں سفر کے لیے. تو جب یہ مسافر جو ہے سالک سلوک پہ چلتا ہے، چل کدھر رہا ہے؟ اللہ کی طرف چل رہا ہے. کتنی پیاری منزل اس کی بھی. تو اپنی منزل کی طرف انسان جب چلتا ہے تو وہ سالک سلوک، تو اس کو بھی سامان چاہیے نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے. مسافر کو سامان تو چاہیے. تین مجالس کے اندر دوستو بزرگان دین نے، قرآن نے، احادیث نے جو سامان بتایا ہے ہم اسی سامان کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ سالک ہیں.
سلوک پہ چل رہے ہیں، آپ میں ایک شعور پیدا ہو کر دی اللہ پاک نے کہ یار اصل منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کو پانا ہے۔ دنیا کام تو چلتے رہتے ہیں، یہ ایک ضرورت ہے زندگی کی۔ ایسے ہے نا، دکان پہ کھڑے ہیں، خیال کدھر آپ کا؟ ذکر اللہ کی طرف ہے، آج مجلس میں جانا ہے یا وہاں بیٹھنا ہے، اسی کا نام تو سالک ہے الحمدللہ۔ اس لیے کوئی موٹر کار سائیکل نہیں چاہیے، کوئی اور کوئی اس کے لیے کوئی سواری نہیں چاہیے۔ اس کے لیے سواری کون سی ہے؟ خود انسان کے خود خیالات اور ذات اس کی سواری بن جاتا ہے، ہر وقت سفر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس کے ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس سے سٹاپ نہیں ہوتا، کہیں جا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا سفر کہاں جاری ہوتا ہے؟ وہ شام کا سوچ رہا ہے، صبح کا سوچ رہا ہے، اپنے اوقات کا سوچ رہا ہے، اپنے ذکر کے بارے میں اس کو فکر ہو رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ پھر سالک اور کیا ہے؟ یہ تو سالک ہے، اس کا فکر اور شعور اس کا جو ہے اپنے سفر کی طرف دھوانا رہتا ہے، ہر وقت دھوانا رہتا ہے، چل رہی ہے گاڑی اس کی، رکی نہیں ہے، بالکل رواں ہے، اللہ کی طرف چل پڑ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے تو سمجھیں ہم سالک ہیں الحمدللہ، ہمارا دھیان ہٹ چکا ہے، ایک عارضی منزلوں سے ہم ہٹ چکے ہیں اور ایک خاص منزل کی طرف ہمارا دھیان پٹ چکا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو الحمدللہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ سالک ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چینج ہے انسان کے اندر، آپ یہ دیکھیں، بگ چینج۔ میں آپ کو باتوں سے احساس دلا رہا ہوں اس چیز کا، پتہ ہر آدمی نہیں یہ کام کر سکتا۔ نماز میں سارے آتے ہیں، بھی دیکھیں نماز ہوئی، سب نے نماز پڑھی اور ایک ہی جماعت بیٹھی رہے گی اللہ کے ذکر کے نام پر، باقی سب چلے گئے، ہوا نا ایسا؟ تو سالک کون ہوا؟ آپ تو صرف اللہ کے سفر کے لیے بیٹھے ہیں نا، سمجھ آ رہی باتیں میری؟ اب کیا ہے اس کے لیے کچھ سفر کے لیے، اس سفر پر ہیں چل تو رہے ہیں، سمجھ آ گئی بات، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں سامان چاہیے، زیادہ راہ چاہیے۔ کیا جو معاونت کرے گا، معاونت کہتے ہیں کہ جو ہیلپ کرے گا ہماری اس سفر کے اندر، جلدی ہم اللہ تک پہنچیں گے، جلدی اپنے سفر ہم پہنچ جائیں گے، وہ تو چاہیے ہمیں۔ تو اکثر ان کی بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز فلاں چیز، آج ایک اور چیز کی بات کرتے ہیں، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے سفر میں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، جس میں ہم اللہ کو پانا چاہیں، اللہ کی تلاش میں نکلیں، اللہ کے ہونا چاہیں، تو ہمارے پاس ایک چیز بنیادی، ایک چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ نہیں ہوتا انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اگر ہمیں وہ چیز نہیں ہے تبھی سفر جو ہے ہمارا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کو حاصل کرنا ہے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، مجھے بہت پسند ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ کئی دفعہ پڑھی ہوگی آپ نے آیت، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں اللہ نے ایک راز کھول دیا مسافروں کے لیے، سالکوں کے لیے، سفر کرنے والوں کے لیے، ایک زیادہ راہ بتایا ہے، اس میں سامان بتایا ہے جو سب سے بنیادی اور امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ، یخشی اللہ، کہ ہر مسافر کے لیے ضروری ہے جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اس میں خشیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ خشیت۔ یہ نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تاکہ بات اور آپ سمجھ جائیں بجائے انگلش کی، کیونکہ اب چاہیے ہمیں یہ چیز، تو اس نقطے کو آپ نے پورا سمجھنا ہے اور میں نے بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف چلنا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کام نہیں چلنا، اور اس کا کیا نام ہے اس سامان کا؟ خشیت اللہ، اللہ کا خشیت۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس خشیت کو دوسرے لفظوں میں قرآن میں جگہ جگہ ہے، یہ بھی لفظ خوف ہے نا، ڈر، ٹھیک، اور یہ خشیت ملتی جلتی ہیں ان کی کیفیت۔ اگر یہ ڈر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے، یہ خوف کہہ دیتے، مطلب بنتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کلام ہے، حکمتوں سے بڑی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں
تو وجہ ہے آپ کی سو تو نہیں رہا کوئی آدمی. میں نے کہا نا باتیں غور سے سننے والی ہیں, اس کی نوٹ کیا کریں ڈائری میں اپنی, یہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے زندگی میں. کل والی بات آج نہیں آئے گی, آج والی کل نہیں آئے گی. جبھی ہمارے یہاں صوفیہ ذات میں یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اس سفر کے اندر اللہ کو پانے میں صحبت شیخ ہے, اور جس کی ایک صحبت قضا ہوگی اپنے شیخ سے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتی, اس کی قضا نہیں ہے. جو اس صحبت میں اس کو ملنا تھا نا وہ اب نہیں مل سکتا اس کی وہ چیز. تو سب سے قیمتی چیز ہے اپنے شیخ کی صحبت. کچھ تو حاضر ہو جاتے ہیں الحمدللہ, مستفید ہوتے ہیں اس سے, اور اللہ نے کچھ انتظام کیا ہے اس ٹیکنالوجی کا. اس سے بھی جو لوگ بھی الحمدللہ ہمارے مجلس میں یہ باتیں سنتے ہیں وہ بھی صحبت لے رہے ہیں اسی طریقے سے, وہی پورا فیض پہنچتا ہے ان کو اللہ کے فضل سے. اور کچھ عورتیں بچے تک الحمدللہ اتنے پابند ہیں کہ جو حاضر ہونے والے لوگ ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نزدیک والے محروم ہو جاتے ہیں اور دور والے فیض پا جاتے ہیں. تو اللہ نے آپ کی قسمت کو کھولا, ان باتوں کو سنتے ہیں بیٹھ کر. تو یہاں سے آپ دیکھیں بہت سے لوگ غائب ہوں گے, نہیں آئے ہوں گے سستی جستی, لیکن تعجب ہے کہ جو میلوں دور سنتے ہیں, میلوں دور, مائلز پر مائلز آپ لے لیں, دوسرے ملکوں میں اتنے پابند ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں کسی مجلس کو بھی, کسی مجلس کو نہیں چھوڑتے. تو پھر فیض کس کو ملے گا؟ یہاں والوں کو, ان کو اللہ کس سے راضی ہوگا؟ تمہیں شرم نہیں آتی لگائے گا, تم نزدیک تمہارے گھر کے آگے تو مسجد بنی تھی, میری معرفت کا سمندر بہ رہا تھا اور تمہیں توفیق ہی نہیں. اور ایک آدمی ہزاروں میل دور تھا, لاکھوں میل دور تھا, وہ انتظار کرتا تھا. جیسے اب ہمارے یہاں رات ہے تو وہاں صبح ہوئی ہوگی, وہاں صبح ہوئی ہوگی, کسی کے 1 بجے ہوگا, کسی کا 12 بجے ہوں گے, اور کام پہ ہوں گے. لوگ کیسے کرتے ہیں کہ ہم کام پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں یا کام پہ ہوتے ہیں, ہم ٹیلی فون سے کسی طریقے سے آپ کے بیانات کو ضرور سنتے رہتے ہیں. یہ چاہت کی بات ہے. یہ سفر جو ہے چاہت اور محبت کا سفر ہے, یہ زبردستی والا نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار تاکید کر کے بلاؤں آتے کیوں نہیں, جاتے کیوں نہیں, فلاں کیوں نہیں ہے نا ایسا. تو بعض تو چھپ چھپاتے بھی آ جاتے ہیں, لیکن ان کی محبت دیکھ کے آدمی کہتا ہے چلو آ رہے ہیں تو آنے دو, کیا نکالنا. تو بہرحال اللہ کی یہ دین ہے, انسان کی اللہ کی دین ہے, سب کا فضل ہے. تو فضل اس پر جس پہ ہوتا ہے پھر وہ آدمی تھوڑا ڈنڈی مار جاتا ہے, کہتا ہے چلو آدمی صحیح ہے, چل آدمی مناسب لگتا ہے, اس نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے, اللہ نے فیض لے رہا ہے, لینے دو اس کو. تو یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. اس چیز کی بڑی احتیاط کریں گے. جس سے تعلق بنا رہے ہیں نا آپ, وہ رب ہے, اور رب کے ساتھ بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلنا پڑتا ہے, بہت سیدھا. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سانس کو اللہ دیکھتا ہے, یہ میری طرف کتنی صداقت رکھتا ہے یہ مرد یا عورت, کتنا سچا ہے میری طرف آنے کے لیے, کس طرح جو میری باتیں سنتا ہے تو آنکھوں سے بھیگ جاتی ہیں میری بات, اللہ کی باتیں سننے پر کیسے دل اس کے ڈوب جاتے ہیں اور دلوں میں سوز اور گداس پیدا ہو جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں پتھر کے پتھر ہوتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی چاہت. یہ دیکھنے والا کون ہے؟ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی سکین کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی پکچر نہیں ہے. ظاہر بالکل 100% کس کا معاملہ ہے؟ بندے کو رب کا معاملہ ہے. بہت ملتا ہے, صدق سے آپ اللہ کو پائیں, بہت ملے گا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, کسی کو اپنا کام سے کام اللہ کے فضل سے لوٹ لیتے ہیں آدمی اس طریقے سے. تو عرض کیا کر رہا تھا میں؟ خشیت. اللہ پاک نے ایک لفظ استعمال کیا ہے یہاں پہ, انما یخشى اللہ. تقوی کا لفظ استعمال نہیں ہے, خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا. آؤ پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے. بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھی خوف کیوں ہے؟ دونوں کا مطلب بالکل سملر ہے. خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے پھر؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ خشیت میں اور خوف میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مطلب ڈر ہے, ڈرنا یعنی اللہ سے ڈرنا. فرق کیا ہے خشیت میں اور خوف میں؟ کیا فرق ہے؟ بڑا پیارا فرق ہے. خوف کیا چیز ہے؟ اس میں ایک عنصر ہے, ایک جز ہے اس کے اندر, صرف خوف, بس ایک جز ہے, دوسری چیز کے ساتھ کوئی منسلک نہیں ہے. سمجھنے بات؟ مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ آئے گا. ایک عنصر ہے صرف اور دوسری چیزیں نہیں. مثال, مجھے آگ سے بہت خوف ہے. خوف ہے نا؟ مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے ڈوبنے سے بہت خوف آتا ہے. میں
میں جب سخت آواز سنتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، مجھے بڑا خوف ہوتا ہے. ایک ہی عنصر چل رہا ہے نا اس میں. خشیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. جہاں خشیت کا لفظ استعمال ہوگا جہاں رب نے اپنے ساتھ کیا، وہاں خوف کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے، اور وہ کیا؟ ناراضگی. بولو سبحان اللہ. پوائنٹ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھا تو خوش ہو، کچھ تو زبان سے نکلا کرو. گونگے کو بیٹھے اللہ کی تعریف تو کیا کرو کہ سبحان اللہ کیسی بات سمجھے. عالم بن رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. واہ، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کی. نارا مارا کرنا سبحان اللہ. کتنا دیں گے فرق ہے کہ خوف میں کیا ایک عنصر ہے، مجھے آگ سے خوف ہے، مجھے سانپ سے خوف ہے، لیکن خشیت میں کیا چیز ہے؟ خوف بھی ہے اور ناراضگی کا بھی خطرہ ہے. خوف بھی ہے اور کیا ہے؟ ناراضگی، کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس خوف کے اندر ناراضگی جو غالب آ جاتی ہے خوف پر، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ناراضگی خوف بن جاتی ہے. تو اس عنصر کس کا؟ محبت کا بھی آتا ہے. تو اس مجمع کا نام جو ہو، خوف کا، ناراضگی کا، محبت کا، ان تمام مجموعے کا نام کیا ہوتا ہے؟ خشیت ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. تو اللہ نے یہاں کہا ہے انما یخشی اللہ، خوف نہیں کہا کہ جس کے دل میں ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ وہ میری ناراضگی سے ڈرتا ہے. مثال، میں نماز وقت ہو گیا، اب میرے میں جو خوف یہ پیدا ہونا چاہیے، خشیت پیدا ہونی چاہیے. کیسا خوف؟ خشیت والا کہ یار اگر یہ نماز میری چھوٹ گئی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ہائے ہے مزہ. دیکھیں کیا خشیت چیز اللہ نے کیا لفظ استعمال کی ہے. انما یخشی اللہ. اس کو پہلے چیز کیا رہی؟ میرا رب نہ ناراض ہو جائے. صاف ظاہر ہو رہا ہے اس پہ اللہ کی محبت غالب ہو گئی ہے. وہ ڈر کا فکر نہیں رہا کہ اللہ مجھے سزا دے گا، فلاں دے گا. سزاؤں کا فکر نہیں رہا اس کو، بلکہ کس کا فکر ہوگا؟ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. ہم مجھے پتہ چل رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اب پتہ لگ رہا ہے. ہلیں آپ تھوڑا سا، پھر مجھے مزہ آتا ہے سمجھانے میں تو ٹیچر ہوں ایک قسم کا. انما یخشی اللہ. تو اللہ نے کہا ایک ہی چیز چاہیے سفر کے لیے، سب سے بڑی خوف نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ خشیت چاہیے. خشیت چاہیے. خشیت پیدا کرو. اور جب خشیت پیدا ہو جاتی ہے تو بڑا اونچا کام بن جاتا ہے. پھر تو سبحان اللہ، پھر تو بندہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں. اس کو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. جہاں میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، تو خوف، یہ تو اللہ نے منع کی ہے، نہیں یار اللہ ناراض ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کرتا. کیا کیفیت بن جاتی ہے اس شخص. مجھے بتائیں کیا محبت اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو خوف والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹکا دیتے ہیں یار اس کی سزا تو یہ جہنم میں جلایا جائے گا، اس کی سزا تو یہ خوف آ رہا ہے. اور پھر بار بار وہی کام کرتے ہیں، بار بار نظر کا گناہ کرتے ہیں، بار بار وہی حرکتیں کرتے ہیں، بار بار وہ حساب کرتے ہیں، کیونکہ ان میں خوف ہے، خشیت نہیں ہے. جب ایسے انسان کو دیکھیں کہ ایک گناہ کو چھوڑتا ہے پھر کرتا ہے، پھر باہر نکلا پھر وہ کر لیا، پھر اس سے پھر وہ رپیٹ ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے. اس کے پاس زیادہ راہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا. مسافر بن چکا ہے لیکن اس نے ابھی تک اس چیز کو نہیں اپنے ساتھ پیک کیا، لیکن نہیں چلا کہ جس سے اس کا سفر طے ہوگا. تھرموس میں اس نے جیسا ہم ڈالتے ہیں چائے نہیں ڈالی ابھی تک کہ پیے اور پھر سفر جاری کرے. تو یہ گناہ ابھی کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم ذکر بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، ہم آنکھوں گناہ پھر کر لیتے ہیں. اکثر لوگوں کی باتیں آتی ہیں ہم نے توبہ کی تھی پھر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خشیت نہیں ہے تمہارے میں، خوف ہے ابھی تک. آئی بات میں یہ رات کو اٹھ کے گناہ کرنے، یہ حرکتیں کرنی، ابھی ذکر کے بعد پھر جا کے بھی حرکتیں کر دینی، یا پھر اس چیز دیکھنا، پھر چلتے پھرتے دیکھ لینا، پھر وہ حرکت کر دینی، ذرا موقع ملنا پھر پھسل جانا. پتہ چلا کہ سب کچھ تو کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو بھی یہ شعور نہیں کہ مجھے سامان کیا لے کے جانا چاہیے تھا سفر کے لیے، میرے پاس سامان کیا ہونا چاہیے تھا. تو میرے بھائی ذکر تو ہے، سب کچھ لے کے چلیں، لیکن حقیقت کیا ابھی تک خشیت نہیں آئی. خشیت کو لے کے چلنا ہے. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مان کے سمجھیں، تو ہمیں تو چلنا ہے، سفر کرنا ہے. ہم خوف کو خشیت میں کیسے بدلیں؟ نیکسٹ پوائنٹ ہے اللہ پھر قرآن چلتا ہے. اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، من عبادہ علماء. اللہ نے اس سفر کی خشیت کے لیے دو باتیں کی ہیں اس کے اندر.
ایک مثال سے بتایا ہے، ٹھیک، اور ایک رستہ بتایا ہے خشیت کا مثال سے بتائیے، اور ایک کیا ہے، رستہ بتایا، انما یخشی اللہ من عبادہ علما. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو خشیت کہ کن لوگوں میں ہے تو میرے علماؤں کو دیکھو. مثال دے دی. سبحان اللہ، کتنی کلیئر کٹ کی، چھپی بات نہیں رکھتا میں. اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ خشیت ہے کیا چیز اور کس میں پائی جاتی ہے، یہ بڑی سیدھی بات ہے، علماء کرام کو دیکھو. اور طریقہ کیا بتایا، اور تم بھی خشیت لینا چاہتے ہو تو تم بھی علم حاصل کرو، عالم بنو. بات صحیح ہے قرآن. تو پتہ چلا کہ یہ جو چیز کس دکان سے ملے گی ہمیں خشیت، کیونکہ ہم نے تو اس دکان سے چیزیں پیک کر کے چلنی ہے نا اللہ کی طرف. کہاں سے ملے گی؟ اونچا بول، علماء کرام کے پاس. میں نے بات ہی میرے لوگوں میں، تمام لوگوں میں تمہیں دیکھنا چاہتے ہو، کہیں اور نہیں ملے گا تمہیں خشیت. کہاں ملے گی؟ عالم ہے یہ بیٹھے، سارے عالم بیٹھے ہیں، اور ماشاء اللہ مجموعے میں کافی عالم بیٹھے، مبارک. مثال بھی دے دیا. اب ہم آپ عوام ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر عالم بنو. میں کیسے عالم بنوں؟ آپ کہاں جائیں گے پڑھنے؟ دیوبند بخاری جائیں گے، جوتے مار کے باندھے گا، بوڑھے کدھر آ گیا تو اب جو آیا ہمارے بچوں کو خراب کرو گے تم. اب تو میرا ٹل گیا ہوں کسی چیز کا، فائل فلن سے کہیں تمہیں وقت ضائع کر کے آ گئے. تو دے گا آپ کو داخلہ؟ فارم مغالتے کرتے ہیں. اب اس میں نقطہ سنیں، قرآن سنا رہا ہوں دوستوں، میرے بھائیوں، ساری دنیا کیسے عالم بنے؟ اس کا مطلب ہو گیا بھائی، اگر یہ عالم والی بات ہے، انما عباد العلماء اللہ کو فرما رہے ہیں، تو قرآن تو حق ہے. تو ہر آدمی دارالعلوم سے جو فارغ ہو رہا ہے وہ تو کتب غوث ہونا چاہیے. ابدال کس سے ختم؟ قرآن کی روح سے کیا خشیت جس میں آ جائے کیا ہوگا؟ آدمی ہوگا تو غوث نکلے گا، کتب نکلے گا، ابدال نکلے گا. جو بھی دارالعلوم سے فارغ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ، وہ تو اعلیٰ درجے پہ معرفت کے قرآن کہتا ہے. اس لیے چوڑے ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیوں مولانا سمجھا رہی بات؟ بس تھوڑے رہ گئے، 2 سال تو باقی رہ گئے ماشاءاللہ. پھر میں کتب ہو گیا، غوث ہو گیا، ابدال ہو گیا، بول لگ گئی. میں تو قرآن نے کہا ہے کہ عالم ہے. ایک تو ایک شکال آ گیا نا. دوسرا شکال کیا آتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا تناسب تو نکالیں علماء کا غیر عالموں کا. تو پھر تو یہی جماعت ہوگی، باقی تو پھر سارے فارغ. وہ تو جا ہی نہیں سکتے، نہ عورتیں جا سکتی ہیں، نہ مرد جا سکتے ہیں جو عالم نہیں ہیں. اللہ کو تو پا ہی نہیں سکتے ہم، نہ ہی ہمارے پاس ہمارے سامان ہوگا اور نہ ہی ہم اللہ کو پائیں گے. ہے بات؟ اس کا جواب ابھی چاہیے بعد میں؟ ہم تو بالکل فارغ ہو گئے. تو بھی سارا معاملہ علماء کرام لے گئے. ہم نام عالم بن سکتے ہیں تو تناسب بھی اتنا ہے کہ غیر عالم تو زیادہ ہیں دنیا میں، عالم کہاں ہے اتنے؟ اس مجموعے میں آپ دیکھیں تناسب تو غیر عالموں کا ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم تو بھی ٹھنڈے ہو گئے، بیٹھ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے یہاں یہ تو چیز نہیں ہے. تو 2 اشکال جو ہیں، حقیقت لگتا ہے کہ اشکال جب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں کوئی مطلب ہوگا ضرور، اللہ کی حکمت ہوگی اس آیت کے اندر. سطحی طور پہ نہ دیکھیں اس کو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ کون سے علم کی بات ہے؟ سبحان اللہ بولیں ذرا. یہ کون سے عالموں کی بات ہے؟ کس عالموں کے بارے میں کہتے ہیں اللہ پاک؟ کن کو دیکھو؟ اگر جاننا چاہتے ہو خشیت، اس کو دیکھو. اشارہ کر رہے ہیں نا عالم کی طرف. تو خشیت لینا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ، اور تو خشیت پانا چاہتا ہے تو ایسا علم حاصل کر جو اس نے حاصل کیا ہے. بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سبحان، یہ ہے قرآن. اگر یہ علم لے لیں ہم جو آپ پاس ہے تو پھر تو بھائی ختم. تو علم کوئی خاص علم ہے جس کے وہ بھی محتاج ہیں جو دارالعلوم سے پڑھ کے نکلتے ہیں. وہ اچھا سبحان اللہ، وہ بھی اس کے محتاج ہے.
اور یہ ایک ایسا علم ہے خشیت حاصل کرنے کے لیے، یہ ایسا علم ہے کہ اس کے لیے کس دارالعلوم کے ہم محتاج نہیں، اس علم کے لیے دارالعلوم کے محتاج نہیں، عمروں کے محتاج نہیں، اپنے علم کے محتاج نہیں، صرف ایک چیز کے محتاج ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ بس قدم اٹھاؤ کہ ہم نے خشیت لینی ہے، علم مل جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور خود ان علماء کرام کو بھی جو دارالعلوم سے فارغ ہوتے ہیں، خود ان کو بھی یہ علم حاصل کرنے کے لیے یہی کرنا پڑے گا، ورنہ خشیت ان کے پاس بھی نہیں آئے گی اور اللہ تک پہنچنے کا منزل ان کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ میں ثبوت بھی دوں گا، وہ آپ کے سامنے ثبوت ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہ علم تو نہیں ہے بھائی، یہ فقہ والا علم نہیں ہے، مسائل والا علم نہیں ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ ہاں، وہ علم ہے اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا، اللہ کی ذات کے علوم کا نام شان، جس میں اللہ کی شان معلوم ہو، کمال، جمال، عظمت، عزت، یہ سب جس میں انسان کے اوپر اترے، جو ان کو حاصل کرتا ہے، ان کو معرفت حاصل کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، اس علم کا نام خشیت ہے۔ خشیت یہ تو فقہ علم ہے، مسائل کے علم ہے، لیکن یہ جو علم جس کی بات کی جائے جس سے خشیت ملتی ہے، وہ کون سے علم ہے؟ اللہ کی ذات کا علم ہے، جس میں اللہ کی شان ہے، جمال ہے، کمال ہے اور عظمت ہے، محبت ہے، ہیبت ہے، یہ ساری ذاتی اس کے کمالات ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، ان کو جو جاننا چاہے آدمی، ان کو جاننے کا نام خشیت ہے، اس سے خشیت ملتی ہے، دارالعلوم میں نہیں ملتا ہے۔ تو وہ علم کون سا ہے؟ اللہ کی معرفت کا علم ہے، علم لدنی ہے، علم باطن ہے، جس کو اللہ نے بالکل الگ کیا ہے، اس علم کو قرآن میں بھی الگ کیا، ام الکتاب والحکمت یزکی، بالکل الگ کیا ہے اس علم کا، آپ دیکھ لیں، الگ ہے اس علم، قرآن سے بھی حکمت سے بھی الگ ہے، یہ تزکیہ کا علم ہے، تو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے، اس میں کسی بھی صرف نہ ہو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ کچھ بھی نہیں، اس میں آپ کچھ بس آپ نے تو قدم اٹھانا ہے اور اس کا جو سامان ہے سالک بننا ہے اور سلوک پہ چل پڑنا، قصہ ختم۔ کوئی بھی ہو، اللہ کرے کھلی فیلڈ ہے، بالکل اس فیلڈ ہے، بالکل اس عالم اس کو حاصل کرنے کی تو آپ کو جو ہے ضابطہ ہے اس پہ چلنا پڑے گا، صرف نفس سیکھنی پڑے گی، آپ کو شروع سے چلنا پڑے گا، عارف ہے سب معرف سیکھنے پڑیں گے، اور جا کے 7 8 سال 9 10 11 12 سال بھی لگتے تھے اس پہ، تو وہ سب صرف کرنے کے بعد پھر حدیث، قرآن، فقہ سب یہ ہے نا، اس علم سیکھنے کے بعد کھلا اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اس کے لیے صرف وہ ہے کہ چاہت پیدا کرو اپنے رب کو پانے کی، بس چاہت پیدا کرو، دنیا سے نفرت ہو جائے، اللہ کی چاہت بڑھنے لگے، ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ یار مجھے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، جو پہلے میں نے بات کی آپ کو، جب یہ کیفیتیں ہونے لگے بس اللہ کی طرف سفر اختیار کرو، لیکن کیا خشیت ہونی چاہیے، پہلے زیادہ راہ ضرور لے جانا، زیادہ راہ تو سمجھیں گے نا آپ کہ خشیت ضرور لے جانا، تب کہاں سے ملے گی وہ خشیت، وہ کہاں سے ملے گی؟ بڑی آسان بات ہے، اللہ نے کہا میں نے بعد العلماء، اس انسان کو دیکھو، یعنی اس انسان کے پاس جاؤ کہ جو خشیت یہ رکھتا ہے، اور وہی اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، یہ اہل اللہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علوم خشیت ہیں، باطن کے علوم ان کے سینے کے اندر بند ہیں، ان سے جا کے سیکھو۔ جب یہ آیت پڑھ لی کنہوں نے؟ سبحان اللہ، وہ جو جن کے نام آج آسمان دنیا علم پر تاروں کی طرح چمک رہے ہیں، معروف ہستی ہیں، دستانوی رحمۃ اللہ علیہ، ناتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، سہانپوری رحمۃ اللہ، کس کس کا نام بتاؤں میں آپ کی پوری لسٹ، کہاں بھاگے چھوڑ کے سب کچھ، کدھر بھاگے؟ اس عالم کے پاس، کون؟ جو اہل اللہ تھا، جس کے سینے میں علم معرفت تھا، اور جا کے جھک گئے کہ جی ہمیں سکھائیے آپ کچھ۔ ملتا ہے قرآن کا ثبوت، مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ بھائیو تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر انسان کو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ اور راستہ ہے، یہ اور راستہ ہے، اس راستے کے لیے
اس راستے پہ جو چلا سب ایک ہی سالی کے ہوں گے وہ الحمدللہ. یس اس میں کوئی شک نہیں کہ علم جو ظاہر علم ہے وہ معاونت کرتا ہے, وہ ایک مقام رکھتا ہے, اس میں بہت مدد کرے گا. کیوں کہ وہ جلدی اس چیز کو حاصل کریں گے. کس چیز کو؟ بھائی وہ جو اللہ کے ذات کا علم ہے, انہوں نے تو پڑھا ہوگا نا سب کچھ, تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ جب وہ خشیت تک کچھ پہنچنے کے لیے ان کے علوم کا معاون تو کریں گے, ہیلپ کریں گے, ان کی نور ہو جائیں گے وہ تو الحمدللہ چیز. یہ نہیں کہ علم کام نہیں آئے گا, کام ضرور آتا ہے, لیکن اس وقت کام آئے گا جب خشیت کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس جائیں گے. جانا نہیں پڑتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کہ جی میں تو عالم ہوں اور میں اللہ والا ہی بن گیا. یہ غلط بات ہے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کی دلیل ہے. اور پھر دیکھ لیں ہمارے اکابرین کی دلیل موجود ہے آپ کے سامنے. کتنے بڑے بڑے عالم تھے, کیا حال تھا ان کا, لیکن اڑ گئے. یہ نہیں, سب بیکار ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے. علم وہیں سے ملے گا, اس کے پاس ہی چلتے ہیں جس نے آخرت میں بخشانا ہے. اور پھر جب اس علم کو سیکھنا ہے اس کے سامنے پھر دو زانو ہوتے ہیں, پھر اس سے کچھ سجد یہ نہیں دیکھنا پڑے گا اس کو میں کیا تھا اور کتنی کتابیں لکھی ہوں, میرا کیا ڈمکا تھا فلاں کا. غرور کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. بالکل ایک کامس ادھر غیر عالم بیٹھا ہوتا ہے. خدا میں تھانی دیکھیں کیا شان تھی ان کے خان کے دربار کی, ان کی. ادھر مذہب بیٹھے ہیں جو کمشنر ہیں اپنے وقت کے, کوئی پتہ ہی نہیں علم. جیسے عارفی بیٹھے ہیں حضرت ڈاکٹر ہائی, وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ادھر کون بیٹھے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی شفیع صاحب, لیکن سب اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی تشخیص نہیں اس میں. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ یہ عالم یہ علم حاصل کر جائے دوسرا جو ہے. کیونکہ اس میں کیا چیز چاہیے, اس میں یہ علم تو آتے ہیں اللہ کی طرف سے, یہ تو علم لدنی ہے. چاہیے کیا کہ طلب دیکھتے اللہ پاک کہ کس میں صدق کا طلب ہے, جس میں ہوگی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا. کتنا اللہ نے وسع کر دیا اپنے پانے کا راستہ میں. تو طلب سب سے بڑی چیز ہوگی. اب کیا ہے سب سے چیز؟ ہمیں خشیت کو حاصل کرنا ہوگا. خشیت کیسا علم ہے دیکھیں, اب میں ثبوت اور دیتا ہوں. صحابہ کرام جو سب سے بڑا مقام تھا فقہ میں, جنہوں ان میں ظاہر آپ کہہ لیں, وہ خود کیا کہتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں زیادہ باتوں کا کثرت باتوں کا نام علم نہیں ہے. کثرت باتوں کا نام علم نہیں ہے, بلکہ کثرت خشیت کا نام علم ہے. ان کی حدیث امام مالک, ان کے دوسرا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. ہمیں کثرت روایات کا نام علم نہیں ہے خشیت. یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے دیکھو ان عالموں کو, یہ کثرت روایت کا نام نہیں ہے, بلکہ کس چیز کا, یہ تو ایک نور ہے. کہتے ہیں یہ تو نور ہے جو اللہ کی طرف کسی انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور وہ نور کام کیا کرتا ہے؟ اللہ وہ نور اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اس نور کا وہ کیا, وہ خشیت کیسے ہوتی ہے؟ خشیت کیا کام کرتی ہے کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے, وہ علم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے درمیان اور رب کے درمیان اللہ کی نافرمانی سے کو روکتا ہے. خشیت وہ جو میں آپ کو مثال دی تھی, اس کی صرف یہ ہوگی اللہ کی ناراضی سے ڈر کے وہ رکے گا کہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ نہیں کہ جہنم کا ڈر, اس کا ڈر نہیں, اس کا ڈر کس کا ہے؟ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ فرق ہو گیا کہ علم ظاہر جو ہے وہ خوف کرائے گا آپ کو جہنم کا اور فلاں کا اور قبر عذاب کا. نماز پڑھو, یہی ہے نا. وہ کیا زور کس چیز کا لگائے گا؟ بھائی قبر جہنم سے ڈرو, بچوں سے ڈرو, آگ سے ڈرو, یہ عذاب ہیں, یہ سب کچھ ہے. علم ظاہر کہ آپ کو ہمیشہ تقریر میں یہ باتیں ملتی ہیں, لیکن جب آپ اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس یہ ڈراپ رہتے ہیں, بلکہ کیا ایسی محبت سینے پیدا کر دیتے ہیں کہ اس ڈراتے ہیں کہ تم سے رب ناراض ہو جائے گا تمہارا. خوف بدل جاتا ہے ان کی محبت کے اندر اور ناراضگی پہ آ جاتا ہے. یہ اعلیٰ مقام ہے الحمد للہ سے پانے کا. تو میرے بھائیو یہ راستہ ہے زبردست ہے الحمد للہ. اس کے اندر جو سب سے قیمتی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے خشیت اللہ ہے. خشیت اللہ, ان اللہ اللہ کہتا ہے عزیز غفور. جب انسان الحمد للہ اس خشیت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ, دیکھیں اللہ کی تفسیر, ان اللہ عزیز غفور. دو صفات بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ انسان خشیت پہ پہنچ جاتا ہے, علم سے اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے, اللہ کی راہ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اوپر چیز کیا ظاہر ہوتی ہے؟ ان اللہ, واقعی اللہ کی شان یہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کی عظمت یہ ہے, اللہ کا کمال یہ ہے,
اللہ کا جمال یہ ہے، وہ ساری کیفیات ان اللہ کا واقعی یہ ہے وہ اللہ، تو کیسے نافرمانی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور دوسری صفت کیا آتی ہے؟ غفوریت کی. سبحان اللہ. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، وہ فنا ہو جاتا ہے اس چیز پہ، ساری رات ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی. ہے نا زندگی اللہ کی نہیں ہے. اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ پورے دن میں کسی سے بات نہیں کریں گے کہ کہیں ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور میں نے حضرت رانی قدر کی صحبت میں یہ چیز دیکھی کہ تین دن میں ان کے ساتھ رہا، حضرت کو میں نے بات کرتے نہیں پایا. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جنہوں کہاں علم حاصل کیا آپ دیکھیں، سہارنپور انڈیا، اور ان کے استادوں میں دیکھیں کیسے عالم تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نام بھی میں تو سو یاد نہیں، اتنے بڑے صحبت یافتہ کتنے بڑے لوگوں کے. کوئی مسئلہ پوچھتا میں عالم نہیں ہوں، کیونکہ بولنا نہ پڑے. اتنے احتیاط کہ میں مسئلہ کوئی بتاؤں گا ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے کہ میں ایسی بات کر دوں. تین دن تک میں نے دیکھا کہ حضرت کبھی بات نہیں کرتے تھے. ہم ہفتوں کے لیے جاتے تھے حضرت کی صحبت میں، اندر سے فیض چلتا تھا. کبھی یہ نا صاحب اس کے بعد کیا کریں، صاحب اب کیا کریں، اب کیا بات ہوگی، یہ بڑا جی خطرہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. ان اللہ واقعی عزیز صفت یہ اللہ، اس کو ان کے دلوں میں اتر جاتے کہ واقعی تو اللہ کو کھل گیا نا سینہ، خشیت آئی، پتہ چل گیا یہ کمال، یہ جمال، یہ شان اللہ کی، یہ چیزیں، تو انسان پھر کیا بن جاتا ہے. اور غفوریت، ہر چیز کے لیے اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ کہیں کیا نہ ہو، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، گناہ نہ بن جائے. یہ بات چھوٹی چیز جس ہمارے کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ ایک صفت دوسری کیا کرتا ہے، غفوریت، کہ وہ صفت یہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو زندہ رہتے ہیں اس سہارے سے کہ اس کا رحم کا بھی کمال دیکھتے ہیں. وہ جہاں اس کا شان دیکھتے ہیں تو اس کا رحم بھی ان کے سامنے چلتا ہے کہ معاف کیسے کرتا ہے اللہ پاک. تو ان کی زندگی کے دوڑ سے چلتا ہے. پھر آپ اور میں اسی راستے پہ چل رہے ہیں دوستوں، کوئی نیا راستہ نہیں ہے. کوئی فکر نہیں، کوئی ہمیں احساس کمتری نہیں کسی چیز کی. الحمدللہ بس یہ ہے کہ ہمت کریں آدمی. سب سے پہلے کیا کریں، آپ خشیت کو حاصل کریں. کتنا بڑا بلند انسان کا مقام ہو جاتا ہے آپ سے دیکھ انسان. تو میرے بھائیو یہ راستہ ہے اللہ کو پانے کا، اللہ تک پہنچنے کا. اس کا نام معرفت ہے. اور کون بتا رہا ہے؟ یہ قرآن سے بھی سنا آپ نے اور حدیثوں بھی ثابت ہے چیز، جو میں نے آپ کو دونوں چیزیں پیش کی. اور اللہ کی زندگی تمہارے پاس موجود ہے. خود قرآن کے دیکھو یہ جائیں، یہ لوگ ہیں میرے عباد العلم. بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ جس راستے میں ہمیں ڈالا ہے سیدھے دل کے ساتھ اس راستے کو حاصل کریں، اور اپنے آپ کو پہچانتے رہیں، جانتے رہیں کہ بھی ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا پوزیشن ہے، کس حالت میں ہیں، کس طرف چل رہے ہیں، کیا نہیں چل رہے. اکتفا والی منزل نہیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، اللہ کو بھائی جنت تو ملنی ہے اللہ کے فضل سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ تو ہر مسلمان کو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان کے ساتھ، اس میں تو کوئی چیز نہیں. لیکن سوچنے والی بات ہے یہ کہ دنیا ہے، بے وفائی ہم دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری چیز میری نہیں رہتی، میرا مال میرا نہیں رہتا. اچھی طرح روز دیکھتے ہیں اس چیز کو. صحت کا پتہ، زندگی کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور پھر بھی ہم اس دنیا کے لیے کتنا مرتے ہیں، ہے نا، اسٹیٹس کے لیے کہ نہیں یار یہ اچھا تھوڑا اور کام کر لیں، ذرا اچھا مکان ہو جائے، تھوڑا اچھا کام کر لیں یار، تھوڑا اور اسٹیٹس بڑھ جائے. کرتے ہی نہیں کرتے. اور یہ پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا. اور یہ پتہ بھی ہے ہمیں کہ ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے. پتہ بھی ہے کہ اب زندگی جیسے سب تھوڑی ہے، جوانی بھی نہیں ہے، اب ادھیڑ پن بھی نہیں ہے. اب تو اسٹیج پہ انسان پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی اب تو پتہ ہی نہیں زندگی کا، بیماری بھی لگ چکی ہیں، اب تو یہ بھی ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی خواہش دنیا پہ یہ انسان کی ہوتی ہے یا کچھ اور دنیا کے لیے کر لے، کسی کام ہو جائے، کچھ اس طرح سے آ جائے تو کوئی بات نہیں، اس کو اسٹیٹس کو بڑھا نہیں کر لیں. یہ دنیا ہے نا اس طرح. اور ہاں پتہ ہے ہمیں جانا ہے، ہم زیادہ رہنے نہیں اس میں، سب چلے گئے. تو یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس دنیا میں ہم نے جانا ہے وہ دائمی دنیا ہے، ہمیشہ کی دنیا ہے. تو جب یہاں ہم پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی اسٹیج پہ رہیں، تو کیا ہم وہاں پسند کریں گے ایک چھوٹی اسٹیج پہ رہیں جنت کے اندر جا کے؟ کیا وہاں پچھتاوا نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو دیکھیں گے ہم کس کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیا کیا حالات ان کے ہیں، مجھے بتائیں.
اور جب اس وقت پوری طاقت اللہ پاک نے دی ہے، پورا شعور ہمیں دیا ہے، پوری ہمت ہمیں دی ہے، ہم چاہیں تو پورا کام کر سکتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں خشیت حاصل کرنا. کیا خشیت والے کے پاس بیٹھ جاؤ صدق دل سے ساتھ، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ. جیسے وہ کہتا ہے باتیں سنو، جو آپ کو جس طرح آپ کو کنٹرول کرتا ہے ویسے چلو، جس راستے پہ چلاتے ہیں ویسے چلو. خشیت پیدا کیسے نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ڈھکوسلے ہمارے ہیں نا، ڈھکوسلے ہمارے ہیں. جب آپ کو مجھ سے پوچھتا نا 4 سال 3 سال کے بعد کہتا حضرت میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں کہ کیوں ملاقات کرنی ہے آپ؟ وہ جی کچھ ذکر کی باتیں کرنی. میں 3 سال پہلے 4 سال پہلے آپ کو ذکر دیا تھا. اب یہ ڈھکوسلے نہیں ہے، ذکر کیا بات کرنی ہے؟ جو آپ کو چیز بتائی ہے آپ مسلم ہیں ان چیزوں پہ. آپ نے اپنی نمازوں کو صحیح کیا، جھوٹ کو نکالا، غیبتوں کو ختم کیا، حرام کو ختم کیا، بری باتوں کو چھوڑا. مجھ سے بات کرنی یہ کیا چیز ہے؟ اس تک خشیت نہیں ملتی. وہاں تک جب اللہ پہنچا دے اس انسان کی طرف جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اس کی قدر سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اس دارالعلوم میں داخلہ دے دیا ہے. الحمدللہ اس دارالعلوم میں داخلہ مل گیا ہے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا جنت، اعلیٰ درجے کی جنت ملتی ہے، اعلیٰ درجے کی جنت. وہاں پچھتاوا ہی نہیں آئے گا اللہ کے فضل سے، وہاں پچھتاوا نہیں آئے گا بالکل. وہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرما دیں گے وہاں پر. تو محنت یہاں کرنی ہے. یہ دنیا کی محنت کرنے والی جگہ نہیں ہے دوستو. اسی لیے اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے کہا ہے یہ میں دوں گا تم. ہم سوچے رزق کمائیں گے، ان اللہ یرزق من یشاء قدر. اس طرف توجہ نہ دینا، رزق کی طرف میں تیرے پیچھے لگا دیا ہے. 4 گھنٹے کام کرے گا تیرا رزق تجھے پہنچ جائے گا. باقی 6 گھنٹے بیٹا تو کام کرنا کس طرف؟ خشیت کی طرف کام کرنا، اس علم کو حاصل کرنے کی طرف جانا. ہم کیا کرتے ہیں 4 سے 10 گھنٹے ادھر لگا دیں گے، وہاں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جانے کے لیے. اور ایسی مجالس جو خشیت پیدا کرنے کے لیے ذکر اللہ ہو رہا ہے، جہاں اللہ والے نے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں سے کٹ کر دیں گے. نیند پوری نہیں ہوتی، ہم نے وہاں وقت لگانا ہے، ہم نے وہاں کاروبار کرنا ہے. اس طرح اللہ کو پہنچتا ہے آدمی. دوست کوئی عام دارالعلوم کا کوئی بچہ ہو، پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں وہ دارالعلوم میں، علماء کرام بیٹھے ہیں، وہاں آپ کو مل جاتی ہے ایسی ڈگری. جوتے پڑھتے ہیں، جب درس پڑھتے تھے، جاتے تھے، پڑھتے تھے اس دارالعلوم کے اندر، تو اسی طرح کام ہوتا تھا. راتوں میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. آخر بخاری کے دنوں آپ جا کے دیکھیں راتوں کو پڑھایا جاتا ہے، ختم کی جاتی ہیں چیزیں، سمجھایا جاتا ہے، خود اساتذہ بیٹھتے ہیں. تو جب اس کا یہ حال ہے، اتنا اہتمام ہوتا ہے اس علم کے ساتھ جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اپنی خشیت کا، تو اس علم کا کیا حال ہوگا کہ آپ کتنا چپکنا پڑے گا اس آدمی کے ساتھ، کتنا وقت لگانا پڑے گا. نہ صبح دیکھنی پڑے گی نہ شام، وہاں تو بندگی اختیار کر دیتا ہے آدمی، غلام سے کہتا ہے نا، غلام بن جاتا ہے. غلامی تو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. جیسے آپ دارالعلوم میں داخل ہو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بہترین اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جتنا بھی فرمانبردار تابعدار ہوگا اپنے استاد کا، استاد اتنی محبت کرے گا اس سے. وہ کہے گا آج چمپی کرو میری، شاگرد اس کی چمپی کر رہا ہے، ٹانگ دبا رہا ہے، مالش کرا رہا ہے. کراتا نہیں کراتے ہیں دارالعلوم میں، تو کہتا ہے میرا پیارا دارالعلوم ہے. ایک پیٹ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں دارالعلوم میں، ان کے چمچے دوسرے زبان میں کہتے ہیں. جب اپنے استادوں کی خدمت کرتے ہیں، ٹانگیں دباتے ہیں، ہاتھ دباتے ہیں، کرتا ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے. تو اس علوم کے لیے حال ہے. تو جس علم سے اپنے اللہ کو پانا ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیسے وقت گزرنا چاہیے مجھے پتا ہے. تیرے کچھ ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا. یہاں تو یہ حاصل ہونا چاہیے، تیرے کچھ ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. ہر بہانے کے ساتھ اپنے یار کے کچھ میں کھڑا رہتا ہے عاشق، جس سے محبت ہو جاتی ہے، مجازی محبت. کسی لڑکی سے محبت ہوگی، اب وہ کہہ رہا ہے بریڈ لینے جا رہا ہے، بریڈ کا راستہ تو یہ ہے، اس کی گلی سے ہو کے جا رہا ہے. تو اس سے کیوں ادھر جا رہا ہے؟ راستہ تو وہ لمبا ہے، یہ کٹ ہے. نہیں ویسے میں سوچا چلو ادھر سے چلا تو سیدھا راستہ ہے. اب پتہ کیا ہے، تیرے کچھ ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا. جاتے جاتے اپنا محبوب کی گلی کو دیکھ لے گا، دروازے کو دیکھ لے گا، دل خوش ہو جاتا ہے اس کو. یقیناً آپ کی سیاسی کی دل خوش ہوتا ہے اس کو. اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. اب کہ جاؤ تم بھائی یہ پوسٹ آفس میں لیٹر ڈالو، تو دیکھا پھر ادھر سے جا رہا ہے. بھائی ادھر سے کیوں جا رہے تھے؟ پاکستان میں تو پکڑتے ہیں نا کہ چکر چلا رہا ہے کسی کے ساتھ، وہاں جوتی پڑتے ہیں نا. تو ادھر سے کیوں گیا؟ مجھے کچھ نہیں، وہاں تو کتا کھڑا تھا، میں کہا چلو میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. اور پھر اس نے دروازے کو دیکھا، تھپڑ کھائے گا لیکن نہیں، محبوب کے دروازے کو دیکھا. تو جو خشیت کے علم حاصل کرتے ہیں وہ مومند ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لمحے اپنے شیخ کے خانقاہوں کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ چلے بھی گئے، حقیقت بتا رہا ہوں کہ حضرت چلے جاتے تھے اور ہم خانقاہوں کو دیکھتے رہتے تھے. کب حضرت نکلیں گے وہاں سے، کھڑے ہیں
تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کیونکہ یہ تو بھائی منزل اللہ کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کریں، یہ تو آپ کے جذبے ہیں، آپ کی محبت جو کرے، لیکن منزل ملتی ایسے. کریں نہ کریں آپ کی مرضی. میں اس لیے یہ آپ کو فورس نہیں کر رہا ساری باتوں کی. جب میں بات کرتا ہوں نا، میں فورس نہیں کرتا کسی کو یہ کریں. جو سننے والے ہیں وہ بھی اپنی مرضی ہے، لیکن میں تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے بتاتا ہوں، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اگر سچا عشق رکھتے ہو تو یہ راستہ ایسے نہیں ملنے والا، ایسے نہیں ملے گا. اس کے لیے تو پھر ایسی محبت پیدا کرنی پڑتی ہے اپنے شیخ سے. اس کی مثال جیسے آپ دارالعلوم میں کرتے ہیں، عشق کا ہونا پڑتا ہے، فنا ہونا پڑتا ہے اپنے شیخ کے اندر. یہ عارضی محبت نہیں، ہاتھ ملا لیے، چوم لیے، بس بہت بات، جوتے اٹھانے، باغ آنے، دروازے کھولنے، ان میں کیا رکھا ہے؟ وہاں تو مجھے تیرے کچھ ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، ہنسا اور کوئی خدمت. اب میں اب کیا کروں؟ یعنی تنگ آ جائے شیخ اس کا کہ یار سے جان چھوڑو، کیا مصیبت پڑی ہے، گلے پڑ گیا یہ آدمی تو یار. اور ہوتا ہے دھتکارتے ہیں، پھر وہ دھکے میں بڑا مزہ آتا ہے. ہم نہیں کھائیں دھکے، ایسی کوئی بات نہیں. کیوں؟ پانا جو اللہ کو ہے، اللہ نے کیا جو دیا کہ منصوب ادھر سے چلتا ہے کام سارا. علم یہیں سے ملے گا خشیت کا. خشیت آئے گی تو تب اللہ ملے گا. یہ دیکھ، کیونکہ کیا ہے خشیت؟ خشیت ایک ایسا ڈر ہے، ایسی قدرت ہے. خشیت ایسی قدرت ہے، کیا بہترین ڈیفینیشن کہ ایسی قدرت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے. ختم. ناراضی کے سامنے ہوتی ہے. محبوب بن چکا ہوتا ہے آدمی اللہ کا، یہ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیا ہے یار بھائی؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. نہ جہنم کی بات کر رہا، نہ دوسرے کی بات کر رہا، نہ سڑنے کی بات کر رہا ہے، نہ عذاب قبر کی بات کر رہا ہے. پتہ نہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ محبت پیدا کر دے. آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی سارے، امید رکھتا ہوں کہ آپ تو اس منزل پہ ہوں گے سارے، الحمدللہ خشیت والے ہیں آپ لوگ. میرے لیے دعا کریں، میں ڈبہ آدمی ہوں، اللہ میرے میں خشیت پیدا کرے. اور ہم سب الحمدللہ جنت تو جانے ہی جانا ہے، لیکن ایسی جنت میں جائے جہاں آواز پڑے آؤ یہ خشیت والے آ جاؤ. ہائے کتنا مزہ آئے گا. خشیت والے دنیا میں اللہ کو راضی کیا. دنیا میں ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس کے عذابوں سے نہیں ڈرے، بلکہ کس سے ڈرے؟ اس کی ناراضی سے ڈرتے تھے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ مقام دیا ہے رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیں صحابوں کی مقام دیا ہے کیا؟ کہ میں تم سے ناراضی نہیں ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں ایک اور پروف ملتا ہے اس چیز کا کہ ہائی کلاس ہے. سب سے اعلیٰ اعزاز جو دیا ہے کن کو دیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیا ہے نا. ٹھیک ہے نا، خوشی دے دیتے، لیکن اللہ نے وہ دیا جو سب سے بڑا اعزاز تھا، جو خشیت کا اعزاز تھا. تو کس کو دیا؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. کتنا بڑا مقام دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کیونکہ تم ہمیشہ میری ناراضگی سے ڈرتے تھے. میری ناراضگی سے ڈر کے میں کہتا ہوں میں اب ناراضی نہیں تمہارے سے، میں راضی ہو چکا. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے میں ایمان پیدا کر دے صحابہ والا. کیسے ایمان تھے ان کے، کیا باتیں تھیں، کیا چیزیں تھیں. تو اس کا نام دوستو علم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب ہے.